ہوتا ہے, انڈیا سے بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. اب ایک بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سائے خاص کا ویزا ہے, تو بھائی کوشش کیا کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ آتے ہیں ویزا پہ تو پھر سائے خاص میں مت آئیں. آپ اس طرح کر لیں کہ پھر آپ جو ہے وہ اوپن ویزے پہ آ جائیں, جس کو ورکنگ ویزا کہتے ہیں, اس پہ اس لیے آ جائیں کہ ان کیس اگر آپ کو کوئی کمپنی جوائن کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, آپ آرام سے ان کو کفالہ کر سکتے ہیں. اور ڈومیسٹک ورکرز جو سائے خاص سے عامل منزلی ہو گیا, اس کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم ٹو انڈر ولاگ. بھائی صبح ٹائمنگ ہے اور صبح سویرے ہے, میں جو ہے ورک آؤٹ کر کے باہر نکلا ہوں, لیکن کیا مزیدار موسم ہے. ریاض کا موسم ویسے ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بارش, لیکن آج جو ہے موسم پھر وہ بارش کا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں بھائی, کافی مزیدار موسم ہے اور ٹھنڈ ہے, اور بارش جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ کو یہ قطرے نظر آئیں گے پانی کے بارش کے. تو یہ جو ہے نا, آپ دیکھیں ٹائم دیکھیں آپ 7:38. تو جا رہا ہوں میں آفس کی طرف, آپ کے ساتھ بات بھی کر لیتا ہوں, تو آپ کے ساتھ میں ساتھ بات کرتا ہوں. جی بھائی, تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر سے ہوں گے. تو ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویسے تو نارملی آپ کو پتہ ہے کہ ریاض کا موسم وہ کافی گرم ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ جو سردی کا موسم ہے, جو ونٹر ہے, تو وہ کافی مزیدار گزرا ہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں رمضان بھی آنے والا ہے, تو گرمی تو ہوگی لیکن انشاءاللہ موسم جو ہے وہ نارمل ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. بھائی کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ. کافی لوگ ہیں جو بھائی وغیرہ ہیں, میں تو ویسے ہی نارملی آپ کے ساتھ میں نے اس پہ کافی زیادہ ویڈیوز شیئر کی ہے, لیکن میں نے کہا چلو اس بار آپ کو کچھ ڈیٹیل بھی بتا دوں, تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دے دوں. جی, تو جو لوگ یہاں پہ آتے بھی ہیں نا, تو ان کے ذہن میں کافی کویشچنس ہوتے ہیں. ایک بھائی کل بھی انہوں نے مجھے میسج کیا تھا اور پرسوں بھی کیا تھا, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی میں ویزے پہ آنا چاہتا ہوں, کون سے ویزے پہ آ جاؤں, کس کام پہ آ جاؤں, اگر میں گاڑی لے لوں تو میں کس کمپنی کو جوائن کر لوں, میں کیسا کروں. بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے ان کو. بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر جو بھی بھائی ہیں, ایک تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہو نا, تو انشاءاللہ کوشش کریں آپ یہاں پہ آئیں تو جابس کے لیے زیادہ تر سرچ کر لیں. جابس اگر آپ کو مل گئی تو آپ کی لائف تھوڑی سیکیور ہو جائے گی یہاں پہ سعودی عربیہ میں. کہ تو یہ ہے. اب اگر کوئی بھائی یہ ذہن میں لے کے آتا ہے کہ میں یہاں پہ آ کر گاڑی لے لوں گا اور کام کرنا شروع کر دوں گا, تو بھائی میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں, اگر پھر بھی آپ کو لازمی آنا ہے تو گاڑی آپ اچھی کنڈیشن میں لے لیں, ٹھیک ہے. اب اس یہاں پہ مختلف جو ہے نا کمپنیز وہ ہے. اگر میں آپ کو کیٹا کی بتا دوں تو کیٹا ریسنٹلی کافی زیادہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے جو ہے نا سٹارٹ میں آیا تھا کیٹا, تو اس پہ آن لائن فری لانسر کام کرتے تھے. ابھی جو ہے وہ آفس والے بنے ہوئے ہیں, تو کمپنی کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. تو وینڈرز جو ہے وہ لوگوں کو لیتے ہیں, ان کے لیے آئی ڈیز بناتے ہیں اور وہ سیلری بیس کام کرتے ہیں. مطلب کمپنی پے کرتی ہے ان کو, پھر وہ جو ڈرائیور ہے ان کو پے کرتے ہیں. اگر آپ کیٹا پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی چارجز ہوتے ہیں, مطلب کوئی 5,500 دیتا ہے, کوئی 6,000 دیتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ صرف ان کی جو ہے نا آپ کو سیلری دیں گے اور سب کچھ آپ کا اپنا ہوگا, تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے. اب ڈیلیوری تو یہ ہو گیا. اب اس طرح ہے کہ جو کوریئر کا سائڈ ہے, کوریئر میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایز اے فری لانسر کام کر سکتے ہیں. آپ کو شپمنٹ کے حساب سے آپ کو پیمنٹ دیں گے, تو جتنے شپمنٹ آپ ڈیلی بیسس پہ کریں گے اس حساب سے آپ کو چارجز ملیں گے. اب یہ آپشن بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے فری لانسر کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں پہ اگر آپ گاڑی ہے, آپ گاڑی لے لیں کوئی اچھی کنڈیشن میں. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, اور لائسنس لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھ لیں آئی ڈیز بنا لیں. جو آن لائن ٹیکسیز کی آئی ڈیز ہے نا وہ لے لیں, کیونکہ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا. اگر آپ نے آئی ڈیز 2-3 بنا لی, ایک ڈیلیوری کا بنا لیں اور 2 جو ہے وہ آن لائن ٹیکسی کا, آئی تھنک اٹس کوائٹ انف فار یو. تو انشاءاللہ آپ اس پہ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. میں نے ایک بھائی سے بات کی تھی, وہ تقریباً کل میں نے بات کی تھی. انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بھائی میں بولٹ پہ بھی کام کرتا ہوں اور میں جینی پہ بھی کام کرتا ہوں. تو کہہ رہا ہے کہ میں صبح 8 بجے سے نکلا تھا تقریباً دوپہر کے 3 بجے تک, تو میں نے 300 پلس کر لیے تھے. تو الحمدللہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے پیٹرول وغیرہ ڈیڈکٹ کر کے, کھانا ڈیڈکٹ کر کے, مجھے جو ہے نا 300 ریال اوپر جو ہے وہ مجھے بچ جاتا ہے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اس طرح بھی کیا ہے کہ پورے دن میں نے 450 وہ مجھے نیٹ انکم وہ مجھے مل جاتی ہے. مطلب میں نے اتنی ارننگ میں کر لیتا ہوں. تو یہی بات ہوتی ہے. حالانکہ وہ دوسری آئیڈیز کا بھی کہہ رہا تھا. بھائی یہاں پہ اگر آپ کے پاس اپنی مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی اپنی ہو تو آپ اس پہ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مسئلہ گاڑی کی ایجار کا ہوتا ہے. جو لوگ گاڑی رینٹ پہ نکالتے ہیں تو کم سے کم اس کی منتھلی جو ہے نا وہ
آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی 2200 ریال، 2000، 1800 ریال. تو وہ جو ہے نا وہ مختلف گاڑی کے ماڈلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا ماڈل اوپر ہوگا اس کا رینٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا. تو جو بھائی اگر ایٹ اے ٹائم پیسے خرچ کر کے تقریباً 25-30 ہزار ریال تک گاڑی اگر اچھی کنڈیشن میں لے لے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا. پھر آپ آرام سے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ٹینشن نہیں بنے گا کہ یار مجھے ایجار دینی ہوتی ہے، مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. تو جو کام بھی آپ کریں گے وہ سب کچھ ہے نا وہ آپ کی انکم میں آئے گا. آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی ہی مطلب آپ کو کسی کو دینے نہیں پڑیں گے. تو بھائی ایک تو یہ آپشن ہے. کام کرنا چاہتے ہیں اپنی آئی ڈیز بنا لیں. انشاءاللہ آئی ڈیز میں آپ کے لیے ہیلپ کروں گا. جو بھائی بھی ولنگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ریاض میں بہت کام ہے، اور سٹیز کا مجھے نہیں پتا، اور سٹیز میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں یہی ریاض کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں. ریاض بہت بڑا ہے، سٹی بہت بڑی ہے، اور یہاں پہ کافی پاپولیشن ہے. تو یہاں پہ یہ زیادہ تر یہ سارے آئی ڈیز وہ یہی پہ بنتے ہیں. تو جو بھائی بھی ولنگ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں. اب ایک بھائی ہے وہ ابہا میں تھا. ابہا میں انہوں نے مجھے بتا دیا، کانٹیکٹ کیا کہ یار مجھے ایک آئی ڈی میں ہیلپ چاہیے. میں نے کہا اوکے میں کر دوں گا. اس کے لیے میں نے ریاض کی آئی ڈی بنا لی. وائی؟ وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ابہا میں زیادہ تر ولیجز وغیرہ ہیں، وہاں پہ اس طرح آئی ڈیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میں ولنگ ہوں کہ میں یہاں پہ ریاض میں آ کر، میرے پاس گاڑی ہے وہ کہہ رہا ہے، تو میں آ کر یہاں پہ کام کروں گا. تو بھائی لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں. میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ ایز اے فریلانسر کام کریں گے نا تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا. سیلری بیس میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا کہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم آپ کے مائنڈ میں یہ ہو جائے گا کہ منتھلی آپ کو پیمنٹ مل جائے گی. اب کیٹا میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ میں نے اس کا کام ہو رہا تھا تو تقریباً 6000 ان کی سیلری ان کو بتائی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو سیلری ریسیو ہوئی تو تقریباً 5200 تھی. اس میں کچھ کٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے. اب نئی آئیڈیا کیا ہوا ہے میں بھی اب مجھے نہیں پتا، کنفرم کر کے پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. لیکن اس طرح ہوتا ہے، اس میں پھر وائلیشن کا بھی وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے زیادہ ایک وائلیشن کر دی آپ کے اکاؤنٹ بھی مطلب بین کر دیا جائے گا، آپ کو بلاک بھی کر دیا جائے گا، آپ کی جو سوری خواری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو بھائی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ ہیں اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں نو میٹر آئی ڈی بنا لیں، اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. رزق دینے والا اللہ ہے. آپ صرف نکلیں تو آپ کو بہت کام ملے گا. کیونکہ یہاں پہ مسئلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ گاڑی آ جائے ہم اس پہ یہ کام کریں گے، لیکن جن کے پاس گاڑی ہے تو اس اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کسی بھی آئی ڈی میں مسئلہ ہو، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. زیادہ تر موسٹلی آئی ڈیز میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے یا زیادہ تر لوگ فراڈ کر لیتے ہیں. لیکن بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی میرے لوگوں کی ہیلپ کی ہوئی آئی ڈیز بنانے میں انشاءاللہ ان کا کام اچھا چل رہا ہے. تو بھائی ٹائم ضائع مت کریں. جو بھائی بھی ولنگ ہے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں نے مینشن کیا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو جو ہے نا کام میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. آپ جسٹ اپنے لیے کام بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں، اس پہ نکلیں اور کام کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو اس پہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا. میں بھائی بار بار مطلب مجھے کمنٹ بھی آ جاتے ہیں، میں فارغ نہیں ہوتا کہ میں کمنٹ کو پورا پڑھ کے آپ کو بتا دوں. لیکن میں انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا. جتنے میرے بھائی ہیں وہ مختلف جگہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، انڈیا سے بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. اب ایک بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خاص کا ویزا ہے. تو بھائی کوشش کیا کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ آتے ہیں ویزا پہ تو پھر سہ خاص میں مت آئیں. آپ اس طرح کر لیں کہ پھر آپ جو ہے وہ اوپن ویزے پہ آ جائیں، جس کو ورکنگ ویزا کہتے ہیں. اس پہ اس لیے آ جائیں کہ ان کیس اگر آپ کو کوئی کمپنی جوائن کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. آپ آرام سے ان کو کفالہ کر سکتے ہیں. اور ڈومیسٹک ورکرز جو سہ خاص ہے، عامل منزلی ہو گیا، اس کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے. پھر موسٹلی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ یار ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ کا اقامہ یہ ہے، آپ کا ویزا یہ ہے. تو پھر آپ کو دوسرا ویزا لینا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جب ایک دفعہ آتے ہیں تو پھر ایک ہی ویزے پہ صحیح طریقے سے آ جائے تاکہ آپ کے لیے پھر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈومیسٹک ویزا ہے، دوسرے بندے کے پاس جو ہے وہ اوپن ویزا ہے، لیکن ان کو ایک آدمی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے اوپن ویزا، اگر آپ ان کے جاننے والے کے پھر بھی اگر ان کا ویزا اوپن ہوا تو ان کو ہی لیں گے بجائے اس کے کہ آپ کو لے لیں. تو میں اسی کہتا ہوں بار بار بھائی ویزا صحیح ہو آپ کا، انشاءاللہ آپ کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. آپ اپنے لیے کام ڈھونڈ لیں. کوریئر پہ کام کرنا چاہتے آپ کی مرضی، ڈیلیوری پہ اگر آفس جوائن کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی. یہاں پہ بس ٹینشن زیادہ تر موسٹلی کام کا ہوتا ہے.
آپ اگر جہاں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، اگر آپ پانی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے، اگر آپ اپنے لیے کچھ لیتے کہ نہیں لیتے، اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بیچتے کہ نہیں بیچتے، لیکن آپ نے اقامہ فیس وہ پے کرنی پڑے گی. یہ تو آپ کو لازم اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا، تاکہ اس حساب سے جو ہے نا آپ کام کریں، تاکہ ان کیس اگر آپ ارلی بیس پہ اقامہ رینیول کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اپنے لیے سیونگ کر لیں، تاکہ آپ فری لانسر ہو کے آپ اپنا اقامہ جو ہے وہ خود رینیول کر سکے. تو ٹینشن یہاں پہ صرف اقامہ کی ہوتی ہے. جو آن لائن ہوتا ہے، میں جب شروع میں آیا تھا تقریباً میں نے 3-4 مہینے کام کیا تھا، تو تیسرے مہینے میرا جو ہے وہ اقامہ وہ ایکسپائر ہونے والا تھا، تو میں نے دوبارہ رینیول کر دیا. تقریباً 2500 ریال جو ہے وہ میں نے پے کر دیے. تو دل بھی نہیں کر رہا تھا پے کرنے کو، لیکن مجبوری تھی، پے کرنی پڑی. الحمدللہ جب کمپنی کے ساتھ میں نے ٹرانسفر کر لیا، ٹینشن ختم ہو گئی. اب جو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح، الحمدللہ 2 ایئرس کا انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ 2 سال کا آپ خود سوچ لیں، کم سے کم 20-22 ہزار ریال وہ آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو شکر ہے کہ مجھے کام ہو گیا، کیونکہ کافی ٹینشن میں ہوتا. لیکن جو وہی کہتے ہیں کہ اللہ و انسان کا ارادہ ایک نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے انسان کے لیے اس میں ہی بہتری ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ میں جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، اسی بیس پہ جو ہے نا اسی بیس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ کام کریں، جو بھی آپ کو کام کرنا ہو وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اللہ ضرور کامیابی دے گی. تو یہ ایک ویڈیو تھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی. جانوں بس آفس کے نزدیک بھی ہوں. انشاءاللہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.